ایک بھکاری نے ایک بزرگ کے سامنے دستے سوال دراز کیا اور ساتھ ہی دعا دی، اللہ تعالیٰ تمہیں بادشاہ بنائے۔ بزرگ نے اس سے پوچھا، کیا تم بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ بھکاری نے حیران ہو کر جواب دیا، جناب میں نسلوں کا بھکاری ہوں، میں کیسے بادشاہ بن سکتا ہوں؟ بزرگ نے کہا، چلو ہم ایک تجربہ کرتے ہیں، میں تمہیں بادشاہ بنانے میں کامیاب ہو گیا تو تم مجھے حج کرواؤ گے، اور میں اگر ناکام ہو گیا تو میں پوری زندگی تمہاری کفالت کروں گا۔ بھکاری مان گیا۔ بزرگ نے اس سے کہا، تمہاری جیب میں کتنے پیسے ہیں؟ بھکاری نے پیسے گنے، وہ 30 روپے تھے۔ بزرگ نے اسے مٹھائی کی دکان پر بھیجا، 30 روپے کی جلیبیاں منگوائیں۔ سامنے بے روزگار مزدور بیٹھے تھے۔ بزرگ نے اسے حکم دیا، تم یہ جلیبیاں ان مزدوروں میں تقسیم کر دو۔ بھکاری گیا اور جلیبیاں مزدوروں میں بانٹ آیا۔ بزرگ نے اسے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا اور حکم دیا، تم گھر چلے جاؤ، 30 دن انتظار کرو اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پیغام آتا ہے۔ بھکاری چلا گیا۔ وہ تیسرے دن دوڑتا ہوا بزرگ کے پاس آیا اور وہ خوشی سے چھلانگیں لگا رہا تھا۔ بزرگ نے وجہ پوچھی۔ بھکاری نے بتایا، مجھے پچھلے مہینے ایک کلرک نے بھیک میں پرائز بانڈ دیا تھا، میں نے وہ بانڈ سنبھال رکھا تھا، آج اس بانڈ کا انعام نکل آیا ہے، میں بیٹھے بٹھائے 3 لاکھ روپے کا مالک بن گیا ہوں۔ بزرگ مسکرائے اور اس سے کہا، یہ بانڈ تمہارا نہیں، اس کا مالک وہ ہے جس نے تمہیں یہ بانڈ دیا تھا، تم بانڈ کے مالک کو تلاش کرو، یہ رقم اسے واپس کر دو اور انتظار کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پیغام آتا ہے۔ بھکاری کو یہ آئیڈیا بہت برا لگا، لیکن اس کے باوجود اس نے کلرک کو تلاش کیا اور بانڈ لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ کلرک بھکاری کی ایمانداری پر حیران رہ گیا۔ وہ بھکاری کے ساتھ دفتر سے نکلا، ڈی سی آفس گیا، وہاں کنسٹرکشن کمپنی رجسٹر کرائی، بھکاری کو 50% کا حصے دار بنا دیا اور سرکاری ٹھیکے لینا شروع کر دیے۔ وہ دونوں مل کر کام کرتے تھے، کلرک ٹھیکہ لیتا تھا اور بھکاری کام کرواتا تھا۔ یہ کمپنی مزدوروں کو 3 وقت کا کھانا دیتی تھی۔ کمپنی چل پڑی، کلرک اور بھکاری دونوں امیر ہو گئے۔ یہ دونوں بزرگ کو ہر سال حج پر بھجواتے اور شام کے وقت بھکاریوں کو روک کر انہیں بادشاہ بننے کا نسخہ بتاتے تھے۔ یہ کمپنی آج بھی قائم ہے، اس میں اب کلرک اور بھکاری کے بچے کام کرتے ہیں۔ یہ کمپنی 30 روپے کے صدقے سے شروع ہوئی تھی اور یہ اب تک درجنوں لوگوں کو بادشاہوں جیسی زندگی دے چکی ہے۔ میں ذاتی طور پر ایسے 20 لوگوں سے واقف ہوں جو جاہل بھی ہیں، نالائق بھی ہیں اور غیر محتاط بھی ہیں، لیکن ان پر اللہ تعالیٰ کا کرم برستا رہتا ہے۔ میں نے جب بھی تحقیق کی، مجھے اس کرم کے پیچھے ہمیشہ صدقہ اور خیرات وجہ کے طور پر ملی۔ یہ دل کے سخی اور ہاتھ کے کھلے ہیں۔ میں نے ایک اور چیز بھی مشاہدہ کی، انسان اگر صدقہ کرے اور ساتھ میں عاجزی اختیار کرے تو دولت بھی ملتی ہے اور عزت بھی، کیونکہ جس طرح خوشحالی کا تعلق صدقے سے ہے، بالکل اسی طرح عزت عاجزی سے وابستہ ہے۔ آپ جتنا جھکتے جاتے ہیں، آپ کی عزت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ کہانی بہت ہی چھوٹی سی کہانی ہے اور سادہ سی کہانی ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اس ایک نقطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حضرت علی کا قول ہے کہ میں نے رزق کو سخاوت میں تلاش کیا ہے، رزق کو سخاوت میں پایا ہے۔ لوگ رزق کو محنت میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت علی کے اسی قول کو اگر ہم دیکھا جائے تو جس طرح اس بھکاری نے سخاوت کر کے 30 روپے جیب میں تھے اور اس نے جلیبیاں لے کے ان بھکاریوں دوسروں کو کھلایا، اللہ نے اس کو کیسے انعام و اکرام سے نوازا اور کیسے وہ ایک کمپنی کا مالک بن گیا۔ رزق جو ہے نا وہ سخاوت میں پوشیدہ ہے، لیکن ہم لوگ اس کو محنت میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس کا ریوارڈ اتنا اچھا ملے گا کہ تمہارے وہم و گماں میں بھی نہیں ہوگا۔ ایک بار پھر مولا علی کا قول دہراتا چلوں کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب تمہیں معلوم ہو، جب تمہیں لگے کہ تمہارا رزق کم ہو گیا ہے تو اللہ سے تجارت کر لو۔ اللہ سے تجارت کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کی راہ میں صدقہ دے دو، اللہ کی راہ میں خیرات دے دو۔ اللہ کے ساتھ تجارت صرف اسی طریقے سے ہے اور اللہ تمہیں اس کے جواب میں 70 گنا زیادہ دے گا۔ یہ آزمایا ہوا ٹوٹکا ہے اور آپ بھی کر کے دیکھیں۔